ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ سکندر کو آدھی سے زیادہ دنیا ملی اور جنازے میں ہاتھ خالی لے کر کے گیا، اور ہمارے مقدر میں آمنہ کا لال ہے، اور ہم انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جانے والے، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں انشاءاللہ آمنہ کے لال کا دامن ہوگا انشاءاللہ۔ مگر شرط یہ ہے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے وفا کرے۔ میرے امام فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ دنیا سے مسلمان کون گیا؟ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جس کے دل میں حضور بستے ہیں، اس لیے ایمان کی بڑی اہمیت ہے، اور ایمان چھیننے کے لیے کیسی کیسی کوششیں کی گئی۔ ایک مختصر سے وقت میں ایک چھوٹی سی بات کہ صحابیات نے ایمان بچانے کے لیے کتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، اور وہ خواتین کے لیے رول ماڈل ہے۔ الحمدللہ انہوں نے ایسا رول ادا کیا ہے کہ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر حضرت بلال مردوں کے لیے نمونہ ہے تو صحابیات جو ہیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ ایک خاتون ہے، عمر بڑی ہے، پوری فیملی کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ان کے شوہر حضرت یاسر، ان کے بیٹے سیدنا عمار، اور وہ خود جن کو دنیا حضرت سمیہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جب حضرت سمیہ نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد ایک جذبہ تھا، گو کہ وہ خود بھی کنیز تھی، اور حالت اسیری کے اندر اور کنیزی کے عالم کے اندر انہوں نے زندگی کا ایک طویل عرصہ گزارا تھا۔ اس دور میں جانوروں کی بھی تو کوئی قیمت تھی، لیکن غلام اور کنیزوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، مگر وہ خاتون اللہ اکبر کنیز ہونے کے باوجود بھی جب اسلام قبول کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کی خواتین سے میرے تعلقات ہیں، کیا میں ان تک جا کر جو باتیں آپ سے سنتی ہوں ان کو سنا سکتی ہوں؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی، اور جب ان کو اجازت ملی وہ گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کیا کرتی تھی۔ آج عورتیں گھروں میں جاتی ہے تو دین کی بات کیا کریں، اس کی میں مصروف ہو جاتی ہے، لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہ اسلام کے بارے میں تلقین اور تبلیغ کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہ بات مکے کے منکرین کو پتا چلا، منکرین اسلام نے حضرت سمیہ کی اس دعوت کو برداشت نہ کرتے ہوئے اپنے نمائندے کو ابو جہل کی شکل میں بھیجا۔ ابو جہل نے آ کر کے کہا، سمیہ ہم نے سنا ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام خواتین تک پہنچاتی ہو اور ان کو ورغلاتی ہو ہمارے خداؤں کے خلاف، کیا تجھے ہم سے ڈر نہیں لگتا؟ حضرت سمیہ نے جواب دیا، ڈر تو لگتا تھا اس وقت تک جب تک کہ آسمانوں کے خدا کا ڈر میرے دل میں نہ تھا، جب تک کہ کائنات کے خالق کا خوف میرے دل میں نہ تھا، جب تک محمد عربی روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق میرے دل میں نہ تھا، اس وقت تک ڈر تو لگتا تھا، لیکن اب مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، حضرت سمیہ کو مارا گیا۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ درخت سے باندھ کر کے حضرت سمیہ پر کوڑے برسائے گئے، زرہ پہنا کر کے حضرت سمیہ کو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا، اتنی تکالیف دی گئی، اور اس کے بعد جب ان تکالیف پر بھی سمیہ اپنے مشن سے باز نہیں آئی، ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئی، تو آزادی کے حوالے سے کہا گیا، دولت کے حوالے سے کہا گیا، لالچ دی گئی۔ اللہ اکبر۔ سب کچھ دینے کے وعدے کے باوجود بھی حضرت سمیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بالآخر یہ کیا گیا کہ اگر سمیہ تم نہیں مانتی تو اب دنیا سے جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ گویا کہ حضرت سمیہ یہ کہہ رہی ہو کہ ہمیں تو دونوں ہی جانب سے سرفرازی ہے، بچے مرے شہید اور بچ گئے تو غازی ہے۔ اگر کوئی بندہ ایمان کی راہ میں سلامت ہے تو گویا کہ وہ غازی ہے، اور اسے موت آ جائے تو اللہ اسے شہادت کا مقام عطا فرماتا ہے۔ حضرت سمیہ کو بہت مارا گیا۔ بالآخر یہ بھی ہوا کہ اونٹ کے
ایک پیر سے حضرت سمیہ کا ایک پیر باندھا گیا اور دوسرے پیر سے دوسرا پیر حضرت سمیہ کا باندھا گیا اور مخالف سمت میں دونوں اونٹوں کو دوڑا کر کے حیا کی جگہ پر حضرت سمیہ کو نیزہ مار کر کے ابو جہل نے شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، وہ شہید تو ہو گئی مگر انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، زندگی آپ نے جو ہے قربان کر دی اسلام پر، ایمان پر، بلکہ مورخین لکھتے ہیں یہ وہ پہلا خون ہے جو اسلام کی راہ میں زمین پر گرا ہے اور وہ کسی عورت کا خون ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ وہ مقدس خواتین ہیں جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ایمان بچانے کے لیے اگر جان بھی دے دی جائے تو بہت سستا سودا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بڑی معذرت کے ساتھ آج صرف صحت کی خاطر علاج اور معالجے کے لیے پتہ نہیں کس کس دروازے پر جا کر ایمان کا سودا کیا جاتا ہے، رشتوں کے لیے ایمان کا سودا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہے جتنا ایمان اہم ہے، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنے بچوں کا ایمان بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کا ایمان بھی بچاؤ۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، ہزاروں کافروں کو مسلمان بنانے سے بہتر ہے کہ ایک مومن کا ایمان بچا لیا جائے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر کے ان کے ایمان کو تحفظ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بڑے مرتبے عطا فرمائے گا، بڑا مقام عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج کے سنی اجتماع سے یہ پیغام آپ کو دیا جاتا ہے، کوئی کتنا ہی ورگلائے، بیمار رہو، غربت میں رہو، کسی حالت میں رہو، مگر ایمان پر رہو، کیونکہ ایمان کا نعم البدل تو دور کی بات، ایمان کا بدل بھی دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان کے بدلے میں خدا کا قرب ملتا ہے، رسول اعظم کی معرفت ملتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں جنت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور قیامت تک ہماری نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے، ٹھوکرے کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، تو یاد رکھنا یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ہمیں کسی اور دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نہ کرے کسی نے جادو کر دیا ہو، کسی نے جو وہ آپ کو سحر میں گرفتار کر دیا ہو، آپ کی بچی کو رشتے نہیں آتے ہو، اگر اسی طرح آپ کے شوہر کی روزی نہیں چلتی ہو، میاں بیوی کے اندر نفرت ہو، میاں بیوی کے اندر تعلقات اچھے نہ ہو، تو علاج اور معالجے کے ذریعے سے کہیں اور جانے کی بجائے ایک آسان طریقہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے۔ اپنی حاجتوں کو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسان کا تعلق براہ راست اللہ سے جوڑتا ہے۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت سے مناجات کرنا بہت آسان ہے، اللہ رب العزت کو پکارنا بہت آسان ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیز نہیں ہے کہ فلاں کو ساتھ لے کر کے جاؤ گے تو ہی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فلاں کے ذریعے سے جاؤ گے تو ہی اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو سکتے ہو۔ نہیں، ہم تو اللہ رب العزت سے ہم کلام اس سعادت کے ساتھ ہو سکتے ہیں کہ ادھر ہاتھ اٹھایا، مناجات شروع کر دی اور بندہ اللہ سے گویا کہ محو گفتگو ہو گیا، محو ہم کلام ہو گیا۔ وہ کس طریقے سے فرمایا گیا؟ اچھی طریقے سے وضو کرو اور اس کے بعد جب سب لوگ رات کو سو جائیں، کائنات میں سناٹا چھا جائے، اس وقت تو 2 رکعت نفل نماز اس شان سے پڑھو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور یہ کیفیت نہ پیدا ہو تو پھر یہ حال تو ہونا چاہیے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ اللہ اکبر، کہ اللہ تمہیں تو دیکھ ہی رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے انت عبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک۔ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے، اور یہ کیفیت نہیں ہوتی تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ہمارا رب ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔
ہماری شیرک سے زیادہ قریب. ہم سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہے کہ خدا ہماری شیرک سے زیادہ قریب ہے اور اس کا محبوب ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے. النبی اولا بالمومنین من انفسہم، مومنوں کی جان سے زیادہ محبوب کو قریب کر دیا گیا ہے. فرمایا گیا جب رات کو سب سو جائیں اس وقت تو اچھی طرح وضو کرو اور خلوص نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر اب اس کے محبوبوں کا وسیلہ، اور خاص طور پہ سارے محبوبوں میں سب سے عظیم محبوب سید المعصومین سید المحبوبین مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر کے پہلے اپنے گناہوں سے معافی طلب کرو، اور اس کے بعد اس یقین سے اللہ کو پکارو کہ کوئی میری فریاد کو سن رہا ہے. کسی نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. اس یقین کے ساتھ سب کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد پورے یقین سے محبوب کا وسیلہ دے کر کے مانگو. نہ ملے تو پھر کہنا ہمیں کسی اور دروازے پر جا کر ایمان کا سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کر اپنے اللہ سے فریاد کرنا سیکھو، اپنے اللہ سے مناجات کرنا سیکھو. ارے جس نے مانگا یقین کے ساتھ میرے اللہ نے عطا کیا. یہ بات جو تمہارے دل و دماغ میں بٹھائی گئی ہے کہ ہم تو گنہگار ہیں، ہماری دعا کیا قبول ہوگی، ہم تو گنہگار ہیں اور ہماری فریاد کیا قبول ہوگی، یہ غلط ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اللہ پر یقین ہونے کی ضرورت ہے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.